بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم میرے بہن بھائیوں، ذکر خدا کرتے رہا کریں۔ درود شریف کے بہت ہی فائدے ہیں، کثرت سے درود شریف پڑھا کریں، اس سے انسان گمراہی سے نکل آتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ رسول خدا کی ولادت با سعادت کا مہینہ ہے۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آباء و اجداد نے جہاں خوشی کا اظہار کیا تھا، وہیں پر آپ جانتی ہیں کہ رسول خدا کے آنے سے ایک ایسا نور پھیلا دنیا میں کہ جہاں پر روشنی ہی روشنی تھی۔ اسی طرح شیاطین جو تھے آسمانوں پر چلا جاتے تھے، ان کا بھی جانا منع ہو گیا۔ اور اسی طرح جتنے بھی بت تھے، خانہ کعبہ میں بت ہوں، مکے میں بت ہوں، دنیا میں جہاں پر بھی بت ہوں، سب کے سب اوندے منہ گر پڑتے ہیں۔ یہ خوشی نہیں تو اور کیا ہے۔ اسی طرح جتنے بھی بادشاہ تھے، ان کے تاج سروں سے گر پڑتے ہیں۔ یہ خوشی نہیں تو اور کیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اے رسول، تو ہی پوری دنیا کا بادشاہ ہوگا، تیری ہی حکومت سب جگہ ہوگی، انتظار کرو۔ اور اسی طرح آپ یہ دیکھ نہیں رہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے آگ کی پوجا کی جا رہی تھی، وہ آگ جو 1000 سال تک بجھی نہیں تھی، لیکن آپ کے مقدس وجود کے دنیا میں آنے سے وہ آگ خاموش ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کے بہت سے واقعات ہوئے۔ اور میرے بہن بھائیوں، میرے عزیزوں، ہمیں چاہیے کہ رسول خدا کی جس قدر ہو سکتے ہیں خوشی منائیں، خوشی کا اظہار کریں، تبرک تقسیم کریں، نظر و نیاز تقسیم کریں۔ اور ہاں، یہ بھی کہتا چلوں، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ وہ تمام جہان کے لیے رب ہے، تمام جہانوں کے لیے، اسی طرح رسول خدا کے بارے میں آپ نے نہیں پڑھا، قرآن پاک میں آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی رحمت ہے۔ آپ کے بارے میں اللہ سبحانہ نے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ جب وہ رحمت للعالمین ہے، ہم جیسوں کے لیے وہ رحمت ہی رحمت ہیں، تو ہم اس کی خوشی نہ منائیں تو اور کیا کریں۔ ہمیں خوشی منانی چاہیے، جس قدر ہو سکتا ہے جائز خوشی منائیں، وہ خوشی منائیں جو اللہ کو پسند ہے، وہ خوشی منائیں جو خود رسول خدا کو پسند ہے۔ واللہ جو لوگ رسول خدا کی خوشی منانے سے منع کرتے ہیں، انہیں اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ رسول خدا کی خوشی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو ان کی بدولت خلق کیا، تمام انبیاء کو ان کی بدولت خلق کیا۔ اپنی معرفت، اللہ نے جو اپنی معرفت ہمیں دی ہے وہ رسول خدا کے ذریعے، بلکہ رسول خدا کے ذریعے جو ہمیں معرفت دی ہے وہ دی ہے تمام انبیاء کو بھی رسول خدا کے ذریعے اللہ کی معرفت ملی ہے۔ تمام ملائکہ کو رسول خدا کے ذریعے سے اللہ کی معرفت ملی ہے۔ میرے بہن بھائیوں، جتنا آپ رسول کا احترام کریں گے، جتنا آپ رسول اللہ کا حکم مانیں گے، سمجھو کہ آپ کی دنیا بھی جنت ہوگی اور آپ کی آخرت بھی جنت ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے رسول خدا کا حکم مانیں۔ اور رسول خدا نے نہیں فرمایا کہ جو کچھ بھی ہے وہ میرے نور سے میرا علی ہے، میرے نور سے میرے اہل بیت ہیں۔ اگر اہل بیت میں سے ایک بھی نہ ہوتا تو دنیا
قائم نہ ہوتی اللہ تعالیٰ نے ان چہاردہ معصومین کے طریقے سے لیکن تدریج کے انداز سے بتدریج سب سے پہلے رسول خدا کو خلق کیا، سب سے پہلے رسول خدا کو خلق کیا، اس کے بعد خلق کیا ہے علی مرتضیٰ کو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے کوئی زمین، کوئی آسمان، کوئی جنت، کوئی دوزخ، کوئی کچھ نہیں تھا، سب سے پہلے رسول خدا کو خلق کیا، اس کے بعد علی مرتضیٰ کو خلق کیا ہے، امام اسی طرح سیدۃ النساء العالمین فی الدنیا والآخرہ حضرت فاطمہ کو خلق کیا۔ میرے بہن بھائیوں، یہ تمام چیزیں آپ کے لیے موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تو اپنا حکم سنا دیا، حکم دے دیا، کوئی عمل کرے نہ کرے یہ اللہ کے جو ہے آپ کو مختار بنایا ہے۔ اللہ اجبار نہیں چاہتا، اللہ نے جو ہمیں سانس لینے کے لیے کہا ہے یہ اجبار ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی گزارنے کے لیے کہا ہے یہ اجبار ہے، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے ان کاموں میں کوئی دخل نہیں دے سکتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو مانیں، اور اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ قل لا اسلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ بس میں نے رسول خدا کی اجرت محنت جو کچھ بھی کی ہے اس کا اجر نہیں چاہیے، اگر اس کا اجر مخلوق سے چاہیا ہے، بالاخص اولاد آدم سے چاہیا ہے، تو وہ چاہیا ہے، وہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اہل بیت سے محبت کی جائے، اور رسول خدا تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ میرے خاص و خاص یہ 5 افراد ہیں، یعنی کہ 4 افراد ہیں، 5 میں خود ہیں، کہ وہ اس کے اوپر چادر لے کر اللہ تعالیٰ سے جب دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آپ سب کو رسول خدا کی ولادت و سعادت کی، اور آپ کے فرزند ارجمند اور آپ کے جانشین امام جعفر صادق کی آپ سب کو مبارک ہو۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔